الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ناظرین کرام، ایک بہت ہی نازک ترین مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے روزہ رکھنا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کس تاریخ کے حساب سے ہو، سعودی چاند یا ہندوستانی چاند۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے، یہ اللہ رب العالمین کا ایک سسٹم ہے۔ اللہ رب العالمین سورج کا بھی خالق ہے، چاند کا بھی خالق ہے۔ اللہ رب العالمین اگر ایک ہی سورج پوری دنیا میں ایک ہی جیسا روزانہ طلوع کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین روزانہ چاند کو بھی ویسے ہی اس دنیا کے سامنے لانے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو اللہ رب العالمین پوری دنیا میں ایک ہی دن ایک ساتھ چاند نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو الگ الگ سسٹم بنا دیا ہے، کہیں پہلے چاند دکھے کہیں بعد میں چاند دکھے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے کہ دنیا اس اعتبار سے اپنی عبادتوں کو انجام دے۔ اس لیے کہ یہ انسان کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ ایک دن پہلے کہیں دکھے اور ایک دن بعد میں کہیں دکھے، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ جب آپ کو چاند دکھے آپ کے علاقے میں تو آپ روزہ رکھ لیجئے، جب نہ دکھے تب مت رکھیے۔ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم تصومون، جس دن تم لوگ سب روزہ رکھو گے اس دن روزہ ہے، یعنی جس دن بالاتفاق رائے اجتماعیت کے ساتھ آپ کا پورا گاؤں شہر ملک اس بات پر متفق ہو جائے کہ ہاں جی چاند نظر آیا ہے، رمضان شروع ہو گیا، سب مل کر روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس دن روزہ ہے۔ اور جس دن سب مل کر کے بول رہے ہیں کہ ہاں یہ فلاں دن ہے، چاند دکھائی دیا ہے، اس کی وجہ سے اب شوال کا مہینہ شروع ہوا ہے، عید الفطر ہے، تو وہ عید الفطر ہے۔ سب کہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، آج 10 ذی الحجہ ہے، آج عید الاضحیٰ ہے، تو اس دن عید الاضحیٰ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ پورا گاؤں شہر محلہ ایک بات پر متفق ہو کہ فلاں تاریخ سے رمضان شروع ہوگا، فلاں تاریخ کو شوال شروع ہوگا، فلاں تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ کچھ جگہوں کے چاند کو دیکھیں اور کچھ لوگ کچھ جگہوں کے چاند کو دیکھیں۔ اب اس معاملے میں ایک صاف اور بالکل واضح حدیث سنن ترمذی کی حدیث ہے جو بہت واضح ہے، اس مسئلے میں بالکل حرف آخر سمجھیے کہ ام فضل بنت حارث جو نے حضرت قریب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام کسی کام کے لیے بھیجا کہ جائیے ملک شام میں جا کر حضرت امیر معاویہ کے پاس جائیے، یہ کام ہے، کر کے آ جائیے۔ یہ وہاں ملک شام چلے گئے۔ ملک شام گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں جمعہ کی رات کو ہم نے چاند دیکھا، اور وہاں جو بھی کام تھا وہ کیا، ہم روزہ بھی رکھے جمعہ کے دن، اور واپس آئے مہینے کا آخر میں۔ حدیث میں ہے کہ آخر الشہر، مہینے کے آخر سے مدینہ واپس آ گئے۔ جب مدینہ آئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال چال پوچھا، وہاں کیا حالات تھے، لوگ کیا ہیں نہیں ہیں، ساری چیزوں پر بات ہوئی۔ بات کرتے کرتے انہوں نے پوچھ لیا کہ متی رأیتم الہلال، کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے وہاں چاند کب دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا رأیناہ لیلۃ الجمعہ، ہم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پھر سے سوال کرتے ہیں انت رأیتہ لیلۃ الجمعہ،
کہ کیا تم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا؟ یہ کیوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سوال کر رہے ہیں، وہ سامنے وہ بات آئے گی کہ سوال کیوں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ رآہ الناس وصام معاویہ، کہ لوگوں نے چاند دیکھا، ایک آدمی دو آدمی نے نہیں، بہت سارے لوگوں نے چاند دیکھا، سب لوگوں نے روزہ رکھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیکن رأیناہ لیلۃ السبت، لیکن ہم نے تو سنیچر کے رات کو چاند دیکھا ہے، یعنی ایک دن کے بعد۔ یہی وجہ تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قریب سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے چاند دیکھا؟ یہ پوچھ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قریب سے انت رأیتہ لیلۃ الجمعہ، اس لیے کہ ان کو لگ رہا تھا کرے جب ہم نے سنیچر کو دیکھا تو وہاں پہ لوگوں نے جمعہ میں کیسے دیکھا؟ یہ انہوں نے سوال کر لیا۔ جب دیکھا کہ وہاں لوگوں نے دیکھا، اتنے سارے لوگوں نے دیکھا، حضرت امیر معاویہ جو وہاں کے گورنر ہیں، والی، انہوں نے بھی روزہ رکھا، سب لوگوں نے روزہ رکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہاں سنیچر کی رات کو چاند دیکھا ہے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں فلا نزال نصوم حتی نکمل 30 یوما او نراہ، ہم تو سنیچر کے رات کو چاند دیکھے ہیں، اسی مناسبت سے روزہ رکھتے رہیں گے مسلسل یہاں تک کہ 30 روزہ مکمل کریں گے، یا تو پھر چاند دیکھ لیں گے، یعنی 29 رمضان گزرنے کے بعد چاند دکھ جائے، یا تو پھر ہم 30 روزہ مکمل کر لیں گے۔ تو حضرت قریب کے دماغ میں سوال پیدا ہوا کہ ارے وہاں کے لوگوں نے چاند دیکھا، وہاں کے لوگوں کا چاند دیکھنا کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الا، کیا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، کیا آپ کے لیے حضرت امیر معاویہ کا چاند دیکھنا اور روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا، نہیں، ملک شام یعنی سیریا میں دیکھا ہوا چاند اور وہاں کے لوگوں کا روزہ رکھنا اہل مدینہ کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر بات یہاں ختم ہو جاتی تو لگتا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد ہے، اور صحابی کا اجتہاد ویسے ہی عمل کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں، اس پر مہر یہ لگا رہے ہیں ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایسے ہی عمل کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی حدیث مرفوع ہو گئی۔ صحابی رسول اگر اپنا اجتہاد ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے کہ اللہ کے رسول نے ایسا حکم دیا، اس لیے کہ حدیث کے معاملے میں وہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے احتیاطی تو نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنا زیادہ احتیاط ہونا چاہیے یہ ہم سب سے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ناراض تھے، اس لیے ان کی رویت یعنی انہوں نے جو چاند دیکھا اس کو قبول نہیں کیا۔ میرے بھائی، وہ ہم اور آپ جیسے انسان نہیں تھے جو اپنے ذاتی معاملے میں کچھ ناراضگی کی وجہ سے اتنی بڑی بات کہہ دے کہ ان کا دیکھا ہوا چاند ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کر دے کہ رسول اللہ نے حکم دیا۔ نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرنے والے جو یہ کہتے ہیں امیر معاویہ کی چاند دیکھنے کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے قبول نہیں کیا، یہ ان کی ذاتی کیا کہتے ہیں دشمنی کا ذاتی دشمنی کی وجہ سے تھا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کر لیا، اور اگر یہ بات مانیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ساری حدیثیں کیا ہو جائیں گی؟ رد ہو جائیں گی۔ تو کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نبی پر جھوٹ باندھیں گے، قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں ایسا حکم دیا تو یقیناً حکم دیا کہ ہم اسی طرح عمل کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو انٹرنیٹ نہیں تھا کہ خبر مل جائے کہ سعودی میں کب چاند ہو رہا ہے، سیریا میں کب چاند ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، لیکن اتنی بڑی چیز موجود تھی
جو انسان کے اپنے آنکھ کان سے بھی زیادہ قابل اعتماد، وہ کیا تھی؟ وحی الہی کا سلسلہ تھا۔ اگر رمضان کا مہینہ ہو تو روزہ رکھنا واجب ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھیں اس لیے کہ ان کو چاند نہیں دکھائی دیا ہے، تو یقیناً یہ کیا غلط چیز ہے۔ اور نبی اتنی بڑی غلطی کر جائیں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ نہ بتائے کہ چاند طلوع ہو چکا ہے، چاند دکھ چکا ہے، دوسری جگہوں پر آپ روزہ رکھ لیجیے۔ اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کہیں اور جگہ پر چاند دکھ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں روزہ رکھ لیں، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اتنی بڑی غلطی ہو، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر نہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دوسری جگہوں میں لوگوں نے چاند دیکھا ہے، چاند طلوع ہو چکا ہے، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ عید ادا کر لیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ دو اعتراض کرتا ہے، اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام تو آتے تھے، وہی کا سلسلہ تو چالو تھا۔ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزہ رکھ لیں، کہیں اور پر عید ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کروائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا رسول اللہ نے ایسا حکم دیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔